اسلام کا اقتصادی تصور یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اور خالق وہ اللہ رب العزت، کیونکہ اس پوری کائنات کو عدم سے وجود میں لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہی مالک کل ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اس کا۔ تو حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ نے اس کو اپنی عطا کردہ چیزوں کی ملکیت کا حق عطا کیا ہے، لیکن یہ ملکیت عارضی ملکیت، یہ ٹیمپرری ہے، یہ وقتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اس ملکیت کے حوالے سے کہ جو عارضی طور پر انسان کو دی گئی ہے، کچھ قوانین وضع کیے، کچھ حدود رکھی کہ ان حدود کا خیال کر کے آپ فلاں فلاں چیز کا مالک بن سکتے ہیں، وگرنہ نہیں بن سکتے۔ اگر آپ اس حدود سے ہٹ کر کسی چیز کو اپنے تصرف میں لانے کی کوشش کریں گے، اپنی ملکیت میں لانے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے لیے حلال نہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ جب کوئی چیز جائز ذرائع سے آپ کی ملکیت میں آ جائے، پھر آگے اس کو خرچ کیسے کرنا ہے یہ بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہو۔ اس کی مثال آپ بالکل ایسے سمجھ لیں کہ جب آپ کسی کرائے کے مکان میں کرائے پر داخل ہوتے ہیں تو حقیقی مالک کون ہوتا ہے؟ مالک مکان۔ کرائے دار اس کو وقتی طور پر کچھ قوانین اور ضابطوں کے تحت استعمال کرنے کا پابند ہوتا۔ اب کرائے دار اس گھر میں رہ تو رہا ہے، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ اس کی دیوار توڑ کر دو کمروں کو آپس میں ملا لے۔ اور کتنے ہی مالک مکان یہ شرط بھی لگاتے ہیں کہ آپ آگے اس گھر کو کسی اور کو کرائے پہ نہیں دے سکتے، اور مختلف قسم کی کرایہ اتنا ہوگا، یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو کرایہ دار کچھ شرائط کے ساتھ عارضی طور پر اس کو استعمال کر رہا ہوتا۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا جو مال ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں ہم اسی طرح سے پابند ہیں جس طرح ایک کرایہ دار مالک مکان کے سامنے پابند ہوتا۔ اگر وہ مالک مکان کے بتائے ہوئے قانون سے ہٹ کر کچھ کرے گا تو وہ جرمدار۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت کے عطا کردہ مال میں سے حاصل کرنے یا خرچ کرنے میں ہمیں کھلی چھٹی نہیں، کچھ حدود اور قیود ہیں، ان حدود اور قیود کی ہمیں پاسداری کرنی۔ تو یہ اسلامک اکنامک سسٹم کی بنیاد ہے کہ مالک کائنات اللہ رب العزت ہیں، انسان اس دنیا کے اندر اللہ کی عطا کردہ مال کا عارضی مالک ہے، اور اس عارضی ملکیت کے حصول کے لیے قوانین ہیں، اور ملکیت کے حصول کے بعد خرچ کرنے کے لیے بھی کچھ قوانین۔